بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ عبارت جو لکھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ اب آپ خود سے شروع کریں، اس کو حل کرنا خود سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اسم ہے اور پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس سے پہلے عامل موجود نہیں ہے، ابتدا میں یہ لفظ موجود ہے، لہذا ابتدا کی وجہ سے عامل اس کا ابتدا ہے تو اس وجہ سے کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ الکتب، اس کے بعد جار مجرور موجود ہے، تو آپ کون سا پیدا کرے گا؟ اب ایک اسم ہو اور ایک جار مجرور ہو تو اسم کو مبتدا بنا دیتے ہیں اور جار مجرور کو خبر بنا دیتے ہیں۔ اس حرف جار کی وجہ سے مصابہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، اور مصابہ نکرہ ہے اور الاسرہ معرفہ ہے، ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ، مضاف کیا ہو گیا؟ بمثابۃ اسلحہ، یا اسلحہ، الکتب بمثابۃ اسلحہ۔ اس کے بعد فی حرف جار ہے، اس کے بعد حرف جار کے بعد بھی دو اسم ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، تو پہلے کو مضاف بنائیں اور دوسرے کو مضاف ہے، اور مضاف پر حرف جار کی وجہ سے کسرہ آ جائے گا، فی معرکۃ الافکار۔ ٹھیک ہے، یہ تو الکتب ہو گیا مسند الیہ۔ الکتب مسند الیہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بمثابۃ الاسلحہ، جار مجرور کو کسی کا متعلق کر کے خبر بناتے ہیں، مسند بناتے ہیں، یہ ثابتوں کے متعلق ہو گیا۔ اب فی معرفۃ الافکار، اس کو کیا کریں گے؟ فی حال بنے گا اور ثابتوں کے مطابق حال بنے گا، اور جی دوسری خبر بنے گی۔ مختلف احتمال ہو سکتے ہیں، ایک ہی مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جس کے متعلق اس کو کیا مصابۃ الاسرہ کو، اسی کے متعلق فی معرفۃ الافکار کو کر دیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ فی معرفۃ الافکار کو مصابہ کے متعلق کر دو۔ مصابہ کیا ہے؟ مصابہ مصدر، اس کا معنی ہے مرتبے میں، اس میں ضرب کا صیغہ ہے نا، تو کچھ بھی مختلف احتمال نکلے ہیں، اب اس میں سے معنی کے اعتبار سے جس احتمال کو ترجیح ملے اس کے متعلق اسی احتمال کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ احتمال بھی اچھا ہے کہ فی معرفۃ الافکار کو ثابت کے ہی متعلق کر دیا ہے، معنی درست ہو جائے گا۔ معنی یہ بنے گا کہ نظریاتی جنگ میں کتابیں اسلحے کے مرتبے میں ہوتی ہیں، اسلحے کی جگہ پر ہوتی ہیں، یا اسلحے کا کام دیتی ہیں۔ کتابیں سوچ کی جنگ میں اسلحے کا کام دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آسان ہے جملہ، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ
اب سب سے پہلے کیا ہے؟ فعل ہے. سب سے پہلے فعل موجود ہے اور یہ فعل دو صیغوں میں سے ہے اور دو صیغوں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اگر اس میں ضمیر اس کا فاعل نکالے تو مرجع بھی موجود ہونا چاہیے جو یہاں موجود نہیں ہے کیونکہ عبارت کی ابتدا ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب اس کا فاعل ظاہر ہوگا, اس میں ظاہر ہوگا. یہ تو بات ہوگی فاعل یعنی مسند ہے, اس کا مسند ہے. فعل ہے کیونکہ یہ جو سین حمزہ لام یہ فعل ہے تو مسند بنے گا اور اس کا مسند ہے ضمیر. احتمال تو یہ تھا کہ ضمیر ہو یا اس میں ظاہر, لیکن ضمیر والا احتمال ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس میں ظاہر جو موجود ہے وہی اس کا مسند بنے گا. تو وہ مسند ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب کیا پڑھیں گے؟ رفع. اور اس کے بعد والا اسم یہ بعض نکرہ اور بعد والا اسم معرفہ ہے, لہذا ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ سے بنا دیں. تو بعد المالک. اب سوال یہ رہ گیا کہ اس فعل کو کیسے پڑھیں. ہم نے مسند بنا دیا, اس کو مسند الیہ بنا دیا. بعد الملک کو مسند الیہ بنا دیا. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ فعل معروف یا فعل مجہور؟ احتمال دونوں ہیں. کوئی لفظی اس کے رسم و خط کے اعتبار سے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو سادہ پڑھیں یا سویلا؟ وہ سیاق و سواد سے, یعنی یہاں سیاق تو نہیں ہے, سواد ہے. جو آگے یعنی جو عبادت آ رہی ہے اس سے پتہ چلے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہاں ہوگا سویلا بعد الملک. اس کی پہچان کے لیے کچھ قاعدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ معنی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو سویلا بعد الملک چاہے سادہ پڑھیں یا سویلا, اس کو تو مسند الیہ بنانا ہے. فاعل اور نائب فاعل دونوں ہی مسند الیہ ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نے پہلے اس کو اعراب دے دیا. یہ ہے سویلا اور بعد الملک نائب فاعل ہونے کی وجہ سے, مسند الیہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. سویلا بعد الملک. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ کئی. اور کئی حروف نواصب, کئی ناصبہ ہے اور یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ کئی یخرج. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کئی کی وجہ سے آخری اعراب تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کے اوپر کیونکہ فعل مضارع ہے تو اس کے اوپر نصب آئے گا. لیکن اس کو پچھلے والا حصہ وہ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کا علم لغت اور صرف سے آتا ہے. صرف بتاتی ہے کہ اگر یہ مجرد سے ہو تو کیسے پڑھا جائے, مزید فی سے ہو تو کیسے پڑھا جائے. لیکن دونوں احتمال برابر ہو جائیں تو پھر لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, یعنی معنی دیکھنا پڑتا ہے. تو مجرد والا معنی درست بن رہا ہے یا مزید فی والا؟ مجرد والا معنی درست بن رہا ہے یا مزید فی والا؟ پھر یہ کہ اس کو معروف پڑھیں یا مجہور پڑھیں, یہ بھی احتمال ہے نا. تو اتنے حصے کا ترجمہ یہ ہوا سویلا بعد المالک. ایک بادشاہ سے سوال کیا گیا, ایک بادشاہ سے سوال کیا گیا. اب اس کو کیا پڑھا جائے؟ کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ. ایک بادشاہ سے سوال کیا گیا تاکہ اگر اس کو ویسے تو یہ باہر مذکر کا صیغہ ہے نا, چاہے معروف پڑھیں یا مجہور. مسند الیہ جو اس کا ہوگا وہ دو احتمال ہے نا,
ہوا ضمیر ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر ہو سکتا ہے. تو اگر ہوا ضمیر نکلے، ہوا ضمیر نکالیں مسند الیہ، وہ پیچھے نہیں لوٹے گی، اور اس میں ظاہر، اس کے بعد بھی اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر تو ہے نہیں، تو پھر اس کو اس کا مسند الیہ کس کو بنائیں گے؟ ضمیر کو. ضمیر بنا دی مسند الیہ، ہوا ضمیر مسند الیہ. اب اس کو اگر معلوم پڑھیں تو آپ جو پڑھ رہے تھے یخرجا، یخرجا کا کیا مطلب ہے؟ حرف قائم کرے. مجرد سے یہ لازم ہے اور مزید بھی سے یہ متعدی ہے. خرجا مشکل میں پڑھنا، اور مزید بھی اخراجا اس کا مطلب ہے مشکل میں ڈالنا. اگر اس کو معلوم پڑے کہیں یخرجا یوں پڑھیں تو بھی معنی صحیح ہے، معنی درست ہے، تاکہ وہ مشکل میں پڑ جائے. اور اگر باب فاعل کا مجہول پڑھیں کہیں یخرجا، سوال کیا گیا تاکہ اس کو حرف میں ڈالا جائے. تو سوال کرنے والا اس صورت میں اب دونوں سیغے ہو جائیں گے مجہول کے. مجہول جو فعل ہوتا ہے اس کا فاعل اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن نفس الامر میں تو اس کا کوئی فاعل ہوتا ہے نا، نفس الامر میں کوئی فاعل ہوتا ہے. اب دونوں کا فاعل ایک بن جائے گا یا نہیں؟ نفس الامر کے اعتبار سے ایک بندے نے سوال کیا بادشاہ سے، اس بندے نے سوال کیوں کیا؟ تاکہ وہ بندہ بادشاہ کو حرج میں ڈال دے. تو وہ بندہ حذف کر دیا گیا، اور سئلا باب الملک، بادشاہ سے سوال کیا گیا کہ یخرجا، تاکہ اس کو حرج میں ڈالا جائے. سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو حرج میں ڈالا جائے. تو یہ زیادہ مناسب ہے ترجمے کے اعتبار سے کہ یخرجا مجہول کے ساتھ باب افعال سے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سئلا باب الملک کی یخرجا. وزن اس میں مسند الیہ یعنی نائب فاعل بنے. کئی چونکہ فعل مضارع کے نواسب میں سے ہے تو یہ مسند اور ہوا مسند الیہ، مسند الیہ مل کر یہ جملہ فعلیہ معللہ ہوا. کئی چونکہ تعلیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جس طرح لام علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح کئی بھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ معللہ، علت بیان کرنے والا. پیچھے سے کیا ہوا؟ یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ موجود ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا، آپ کو قاعدہ معلوم ہے، قول مصدر کے بعد ایک مفعولہ ہوتا ہے، جو ہوتا تو جملہ ہے لیکن اصل میں وہ فعل کا قول مصدر یا اس کے جو مشتقات ہیں اس کا مفعول بنتا ہے. اسی طرح جو سوال ہے، سوال مصدر ہے، یہ متعدی کا دو مفعول ہوتا ہے، کبھی حرف جر کے واسطے سے اور کبھی بغیر حرف جر کے واسطے سے. تو یہاں پر اب ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعد والا جو جملہ ہے وہ اس کا مفعول بہ بنا دیں. یہ پہلا مفعول بہ اصل مفعول بہ تھا جو نائب فاعل بن گیا. اب دوسرا وہ مفعول بہ، اس کو دوسرا نہیں کہیں گے، اس کو صرف مفعول بہ کہیں گے، کیونکہ یہ تو اپنی جگہ پر اپنی جگہ چھوڑ کر فاعل کی جگہ پر آ گیا، لہٰذا وہ آگے والا مفعول بہ ہو جائے گا. بہرحال یہ کیا فعل ہو گیا؟ نرا. نرا فعل ہے نا. نرا فعل کون سے صیغوں میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے، یعنی اس کے اندر مسند بھی ہے یہ اور مسند الیہ اس کے اندر ہی موجود ہے.
تو اس کے بعد رفع آ سکتا ہے، اس کے بعد کسرہ آ سکتا ہے، کسرہ کے لیے میں حرف جر چاہیے، رفع کے لیے مسند الہ ہونا چاہیے یا خبر ہونی چاہیے، تو مسند الہ بھی چونکہ آ چکا لہذا اس کے بعد رفع نہیں آ سکتا۔ آسان سی بات ہے کہ بار بار جو میں افعال کے دو ٹکڑے بنا رہا ہوں کہ 2 سیگے یا 12 سیگے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ 12 سیگوں میں سے کوئی سیگا آ گیا تو اس کے بعد رفع نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد نصب آ سکتا ہے، رفع نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نارا فعل ہو گیا، اس کے اندر ہی مسند الہ موجود ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ لحیہ، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، اور آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، تو کوئی اسم جب ضمیر کے ساتھ ملا ہو تو اس میں اضافت ہی ہوتی ہے، کوئی اسم اگر ضمیر کے ساتھ لگ جائے تو اس میں اضافت ہی ہوتی ہے۔ تو نرا لحیاتا کا، یہ لحیاتا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ سودا، سودا کیا ہوگا جی؟ حال ہوگا۔ رویت کے 2 افعال ہوتے ہیں، 2 مفعول ہوتے ہیں، رویت مصدر کے 2 مفعول آتے ہیں نا، تو مفعول بھی اول لحیاتا کا اور سودا مفعول بھی ثانی، لہذا اس کو سودا پڑھیں گے، مفعول ہونے کی وجہ سے اس کو منصوب پڑھیں گے سودا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، اس کا مطلب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تابع ہے نا بھائی، حرف عطف دلالت کرتا ہے کہ بعد والا ما قبل کے تابع ہے، لہذا اس میں کوئی نئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا پہچاننا ہے، کیا پہچاننا ہے؟ اس کا عطف کس پر ہے، یہ پہچاننا ہے، اور جب یہ متعین ہو گیا کہ اس کا عطف کس پر ہے، جس پر عطف ہوگا اس کا جو اعراب ہوگا وہی اس کو دے دیا جائے گا۔ پاؤ بھاگی ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے واو حالیہ بنائیں تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے، ترجمہ کر کے دیکھیں گے دونوں درست ہو جائیں گے۔ اچھا، اب واو کو ہم نے عاطفہ بنا دیا، اس کے بعد یہ جو کیا لفظ ہے؟ شعر اور راس اور کاف ضمیر، 3 اسم جمع ہو گئے، ایک معرفہ ہے، پہلے 2 نکرہ، یعنی دو اسم پہلے تینوں کے درمیان اضافت پائی جاتی ہے، پہلا دوسرے کی طرف مضاف، دوسرا تیسرے کی طرف، دوسرے اور تیسرے کا اعراب ہمیں معلوم ہو گیا، راس پر کسرہ آئے گا اور کاف ضمیر مبنی ہے لیکن حالت جر میں راسی کا۔ اب سوال یہ کہ شعر پر کیا پڑھیں؟ شعر چونکہ تابع ہے، اس کا عطف کس پر کریں؟ لحیہ پر، یہ لحیہ چونکہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے لہذا یہ بھی منصوب ہوگا، شعر راسی کا۔ اور یہ اگلے والا اسم کیا ہے جی؟ اس کو کیا کریں؟ مفعول بھی ثانی، وہ تو آ گیا، سودا آ گیا، دوسرا دو پر عطف کرنا جائز ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سودا پر عطف ہوگا، اب زیادہ کا عطف سودا پر۔ اب دیکھو یہ مفعول بھی اول تھا اور یہ مفعول بھی ثانی، تو جب یہ پورا حصہ اس کا تابع ہے تو جس طرح یہ مفعول بھی اول ہے اس کا عطف اس پر ہوگا لحیہ پر، اور ابیض کا عطف سودا پر ہوگا، یہ معطوف ہے اور یہ معطوف مل کر مفعول بھی اول، اور یہ معطوف ہے اور وہ معطوف مل کر مفعول بھی ثانی،
تو عبارت کیا ہوئی؟ نرا لحیتک سوداء وشعر رأسک ابیضا. ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہوگی. اچھا آگے پھر کرتے ہیں، پہلے اس کو مکمل کرنے. سئل بعض الملک کی یخرج نرا لحیتک سوداء وشعر رأسک ابیضا. ایک بادشاہ سے، ایک کا ترجمہ بعض کی وجہ سے، میں نے گزشتہ کلاس میں بتایا تھا نا کہ بعض جب داخل ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ایک سے کرنا بھی درست ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر ایک کا ترجمہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندے سے بات کی گئی. اگر کلاس میں جیسے کوئی بات کی جائے، بعض لوگوں نے جواب دیا، استاد نے سوال کیا، بعض نے جواب دیا، تو وہاں دونوں احتمال ہیں. یہ ہو سکتا ہے چند لڑکوں نے جواب دیا ہو یا ایک لڑکے نے جواب دیا. لیکن اس جگہ پر بادشاہ تو ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے نا، ایک جگہ پر ایک دربار میں ایک ہی بادشاہ ہوگا. تو سئل بعض الملک، ایک بادشاہ سے سوال کیا گیا. سمجھ آئے؟ یہاں ایک والا احتمال ہی ہے، چند والا احتمال نہیں ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک کا ترجمہ کیا جائے. ایک بادشاہ سے پوچھا گیا کئی وقت راجا، تاکہ اس کو حرج میں ڈالا جائے. کیا پوچھا گیا؟ نرا لحیتک، ہم دیکھتے ہیں کہ تیری داڑھی کالی ہے اور تیرے سر کے بال سفید ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو. تو زیر اور زبر کا فرق ہے. زبر دلالت کرتی ہے اونچائی پر، نصب دلالت کرتا ہے اونچائی پر، اور کسرہ دلالت کرتا ہے نیچے ہونے پر. اونچائی پر فرشتے ہیں، اوپر فرشتے ہیں، اور نیچے انسان ہوتے ہیں. اوپر فرشتے ہوتے ہیں، نیچے انسان. تو اگر یہ مکس ہو جائے کہ ملک ہے یا ملک، آسان سی بات ہے، نیچے ہے تو ملک ہے، اوپر ہے تو ملک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فقالا، قالا کے بعد چونکہ یہ مسند ہے تو اس کا مسند ہے، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اگر ضمیر نکالیں تو وہ معقول نہیں لوٹے گی، جو یہاں پر لوٹا سکتے ہیں. یہ پورا جملہ موجود ہے، پیچھے اتنی عبارت موجود ہے. اور بعض والے اسم دیکھیں تو وہ بعد میں کوئی ہے جو اس میں ظاہر ہو اور فاعل بن سکے. تو ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ نبات ہے. اگر اس کو اسم بنا دیں نبتو، تو فقال نبتو، نبتو کا کیا مطلب؟ اگنے نے کہا. اگنا کب کہتا ہے؟ کہنا تو انسان کی صفت ہے نا. یعنی قالا کے بعد یہاں سے ہمیں پھر ایک اور قاعدہ معلوم ہو گیا کہ قالا کا جو مسند الیہ یعنی فاعل ہوگا، قول کا فاعل جو ہوگا وہ تو انسان ہو سکتا ہے یا فرشتے ہو سکتے ہیں یا جن ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کہنے والے کون ہیں؟ انسان، جن یا فرشتے. تو اس کے بعد اگر ان تینوں میں سے کوئی ہو تو کالا کا فاعل وہ بن سکتا ہے، ورنہ نہیں. اچھا، ایک ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی قول کا استعمال ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ مخلوقات میں تین ہی کالا کے فاعل بن سکتے ہیں، یا تو انسان یا جن یا فرشتے. تو یہاں پر کوئی ان تینوں میں سے موجود ہے، اس میں ظاہر کے اندر ان تینوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے، لہذا کالا کا فاعل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو فقالا کا فاعل ہوا ضمیر ہو گیا. ہوا ضمیر کا لوٹے گی، وہ بھی تین نو میں سے کسی ایک کی طرف. انسان ہوگا پیچھے، یا کوئی جن ہوگا یا فرشتہ ہوگا پیچھے. تو پیچھے کیا ہے؟ بعض الملک. انسان موجود ہے نا، انسان موجود ہے، لہٰذا یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ جائے. تو فقالا بعض الملک یعنی اس بادشاہ نے جواب دیا، جس بادشاہ سے سوال کیا گیا تھا اس نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جواب چونکہ قول کے بعد چونکہ پورا جملہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ نبتا آپ نے کہا کہ فعل بنانا ہے تو فعل بنا لیں، مرضی آپ نے کیا بنانا چاہتے ہیں. اگر اسم بنائیں گے تو معنی نہیں بنے گا. فعل کا معنی درست بن رہا ہے، لہٰذا
اس کو فعل بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا نبتا. نبتا فعل ماضی کا سیکھا ہے اور 2 سیغوں میں سے ہے، 12 میں سے 2 سیغوں میں سے ہے. جلدی کرنے ہیں. تو اس کے بعد جو مسند الہ ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے. اگر ضمیر وہ پیچھے کہاں پر آئیں گے اور بعد والا اسم ہے اس کو فاعل بنا سکتے ہیں. یعنی پہلے بعد والے اسم کو دیکھیں، بعد والے اسم کو دیکھ لیں کہ وہ فاعل بن سکتا ہے. وہ کون سا ہے؟ شعر اور راسی. یہ تو مضاف ہے. 3 اسم ایک ساتھ جمع ہو گئے، ضمیر اور 2 نکرہ اسم. ان میں اضافت پائی گئی تو یہ شعر اس کی طرف مضاف ہے اور یہ راسی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب شعر پڑھنا ہے، شعرو پڑھنا ہے یا شعرا پڑھنا ہے. تو نبتا فعل بتائے گا کہ شعرو پڑھنا ہے یا شعرا پڑھنا ہے. کہ نبتا کا معنی اگر آپ دیکھیں گے لغت سے تو اس کا معنی ہے اگنا، یعنی یہ فعل لازم ہے. تو فعل لازم کا مفعول آ سکتا ہے، پھر کیا بنے گا؟ فاعل. نبتا شعرو راسی. ٹھیک ہے، نبتا شعرو راسی. اور قبل کیا ہے؟ اسماء ظروف میں سے ہے اور اس کے بعد لکھیا ہے اور یا ضمیر. تو یہ بھی مضاف ہوگا، ان میں بھی اضافت پائی جائے گی. قبل لکھیتی، قبل لکھیتی مضاف مل کر یہ سارے کیا بنیں گے؟ نبتا کا مفعول فی. پہلے لازم کا مفعول بھی نہیں آ سکتا. مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو بھی کبھی آ جاتا ہے. اور مفعول کون سا رہے گا؟ مفعول مطلق، وہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، نبتا شعر راسی قبل لکھیتی با حرف جار ہے. اس کے بعد 20 اس کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے یہ حالت جلی میں آ گیا. 20 اور اس کے بعد سنا. اس کو کیا پڑھیں گے؟ سنا سن. کیوں؟ تمہید بنے گی. 20 سنتاً. ویسے بھی ہم نے اس کی بات بھی کرنی ہے، عدد کے قواعد جو ہیں اس کی بات کرنی. 20 سنتاً. ایک بادشاہ سے سوال، اچھا یہ جو جار مجرور ہیں پہلے ممیز سمیز مل کر مجرور اور جار مجرور مل کر نبتا کے متعلق ہو جائے. تو بادشاہ سے سوال کیا گیا اس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کہ تمہاری داڑھی کالی ہے اور سر کے بال تو سفید ہے. تو یعنی کہنے کا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی کالی کیسے ہے؟ جب سر کے بال سفید ہے تو داڑھی کیسے کالی ہے؟ وہ بھی سفید ہونی چاہیے. تو اس نے جواب دیا کہ سر کے بال پرانے ہیں، وہ 20 سال پہلے ہوئے تھے اور داڑھی بعد میں ہوگی، لہٰذا پرانی تھی. گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے اعرابی حالتوں کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی اعرابی صورتیں. اسم کے جو 3 اعراب ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو آپ مختلف انداز سے تقسیم کر سکتے ہیں. جس طرح کتابوں میں بعض علماء نے 16 قسمیں بنائی ہیں، بعض نے 9 قسمیں بنائی ہیں. تو آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. زیادہ جو آخر میں بالکل بات کی تھی وہ تھی اس میں مقصور اور اس میں منقوص کی، اور یائے متکلم کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہو. تو جو اس میں منقوص ہے اور یائے متکلم کی طرف جو مضاف ہے وہ دونوں تینوں حالتوں میں ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں. موسیٰ اور غلامی، موسیٰ و غلامی، سوری اس میں مقصور، منقوص نہیں مقصور، اس میں مقصور اور اس کی طرف جو مضاف ہے. اب جو اس میں مقصور ہوتا ہے اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ ہوتا ہے. جیسے عصا
العصا، اور اگر الف لام ہٹا دے تو اسن ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ تنوین آ جائے، الف لام ہٹانے کی وجہ سے تنوین آ جائے یا تنوین نہ آئے، دونوں صورتوں میں اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی رہتی ہیں. اور جو اس میں منقوص ہے، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہو اور یا حروف اصلیہ میں سے ہو، وہ متکلم والی یا نہ ہو، تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں کہ کبھی اس پر الف لام داخل ہوتا ہے، یعنی وہ معرفہ ہوتا ہے، اور کبھی نکرہ. اگر معرفہ ہو تو اس کی حالت نسبی صرف ظاہر ہوگی، اور نکرہ ہو تب بھی صرف حالت نسبی ظاہر ہوگی. جیسے جان القادی، جانی قادن، رأیت القادیہ، رأیت قادین، اور مررت بالقادی اور مررت بقادن، بقادن. وہ تنوین آ جاتی ہے، اس کی قاعدہ یہ جاری ہوتا ہے نا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب نکر آئے تو قادیون، قادیون ہونا چاہیے تھا نا. تو قادیون میں یا کے پہلے سے کسرہ ہے، تو یا کو ساکن کیا تو ہو گیا قادین، پھر دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، اس کی وجہ سے پہلے کو بلا دیا تو قادن ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہی اقسام میں سے ایک تھا منصرف اور غیر منصرف. اسی کے 16 اقسام کی ذیلی بحث ہے، منصرف اور غیر منصرف. یعنی کسی اسم کو اگر کوئی اسم منصرف ہے تو اس مفرد منصرف صحیح یا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح ہوگا یا جمع مکسر منصرف ہوگا. اور اگر اس میں کوئی اسم منصرف نہیں ہے تو وہ غیر منصرف کہلاتا ہے. غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت جری حالت نسبی کے تابع ہوتی ہے، جر ظاہر نہیں ہوتا، وہ نسب کے طور پر ہی آتا ہے. جانی عمرو، رأیت عمرا، مررت بھی عمرا. اب کسی اسم کو پہچاننا کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف، تو اسباب منع صرف کل 9 ہیں. آپ جانتے ہیں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہ 9 ہیں. ان 9 میں سے 2 اسباب پائے جائیں تو پھر کوئی اسم غیر منصرف بنتا ہے، یا ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو. یہ وہی باتیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں، تو وہی میں دہرا رہا ہوں، تو کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ بس وہ بات ذہن میں تو آ گئی، لیکن پہچان کیسے آئے گی؟ ہم تو سیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو پہچانے کیسے. تو ان 9 اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے، یعنی کثرت سے استعمال ہونے والا، وہ ہے علم، جس کو معرفہ کہتے ہیں. معرفہ اور علم ایک ہی چیز ہے. تو اگر کسی کا نام ہے، کوئی اسم آپ کے سامنے آ گیا، وہ کسی چیز کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے، یا کسی خاص مفرد چیز کا نام ہے. ایک ہوتا ہے پوری نوع کا نام، جیسے جانور ہیں. جانور تو ایک جنس ہے نا، اس کے اندر مختلف انواع ہیں، فلانو فلانو فلانو. فرس ہے، غنم ہے، بکر ہے، ابل ہے، تو یہ ساری الگ الگ انواع ہیں. اب ہم کہیں ابلن، تو یہ نام تو ہے لیکن فرد کا نہیں بلکہ نوع کا نام ہے. یعنی جتنے بھی اگر ہمارے سامنے ایک ریوڑ موجود ہو تو ہر ایک کو ابلن کہیں گے. ایسا ہی نا، ہاذا ابلن، ہاذا ابلن، ہاذا ابلن. تو اس کا مطلب یہ علم نہ ہوا، نوع کا علم ہے لیکن فرد کا علم نہیں. اور جو اسباب منع صرف کے اندر جو علم مراد ہے وہ ہے فرد کا علم، یعنی ذات مشخص و معین. ٹھیک ہے. تو اسباب منع صرف میں جو بڑا سبب ہے کثرت سے استعمال ہونے والا، وہ ہے علم. کیوں یہ بڑا سبب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسباب منع صرف میں سے 4 اسباب کے ساتھ تو علم کا آنا ضروری ہے. اگر علم ہوگا تو وہ سبب بنیں گے، ورنہ وہ سبب ہی نہیں بنیں گے. اور 2 وہ ہیں کہ جن کے ساتھ
ویسے لازمی نہیں ہے لیکن علم اکثر آ جاتا ہے. تو ایک تو ہو گیا خود علم اور باقی چھ کے ساتھ علم آتا ہے. تو باقی کتنے بچے؟ صرف 2. تو کثرت کس کی ہوئی؟ علم کی. تو پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے علم آ گیا، کسی خاص شخص کا نام ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ باقی اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہے یا نہیں. یا دوسری طرف سے دیکھیں تو دوسری طرف سے آپ کے پاس ایک اسم آیا جس کے اندر ایک سبب آپ کو پہچان میں آ رہا ہے، جیسے الف نون زائد تا. آپ نے دیکھا ایک اسم ہے، اس کے آخر میں الف نون پایا جا رہا ہے، جیسے حیوان، الف نون آخر میں آ رہا ہے نا. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ علم ہے یا نہیں. اگر علم ہوگا تو یہ غیر منصرف بن جائے گا، اگر علم نہیں ہے تو غیر منصرف نہیں بنے گا. تو حیوان کس کا علم ہے؟ جنس کا علم ہے نا، کسی ذات معین فرد مشخص اس کا علم نہیں ہے. لہذا یہ الف نون ہونے کے باوجود غیر منصرف نہیں بنے گا. تو باقی جو 2 اسباب ہیں، وصف ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ وصف کے ساتھ تو علم نہیں آتا، وہ بھی پایا جاتا ہے لیکن کثرت سے پایا جانے والا علم ہے. جیسے گزشتہ اسباب میں ایک ہم نے مثال بنی تھی، قد لدغتنی اقربن، بچھو نے کاٹا، پڑھی تھی نا یہ مثال. تو اقربن یہ اگرچہ مؤنث معنوی ہے، وہاں پر صیغہ کون سا استعمال ہوا تھا؟ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا تھا نا، لدغتنی مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث غائب. لیکن یہ علم ہے. ایک اقرب کا مطلب بچھو. تو بچھو اگر ہزاروں ہمارے سامنے آئیں اور ایک ایک کی طرف اشارہ کریں تو کیا کہیں گے؟ ھذا اقربن، ھذا اقربن، ھذا اقربن، سارے ہی سب پر ہی وہ اسم بولا جائے گا. تو اس کا مطلب وہ علم ہوا، کسی ایک فرد کا نام ہوا، وہ علم نہیں ہے. تانیث پائی گئی، علم نہیں ہے، لہذا وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. سمجھ آئی؟ تو علم کی بہت زیادہ اس منصرف غیر منصرف ہونے میں علم کا بہت زیادہ کردار ہے. تو علم کو دیکھیں، باقی پہچان آپ کو آ ہی جائے گی. تو یہ بس تھوڑی سی باقی باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہے. وصف کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ وصف کب یعنی اسباب مناسب میں سے سبب بنتا ہے، وہ تب بنتا ہے جب اصل وضع میں وہ وصف ہو، وضعی اعتبار سے وہ وصف ہو تو وصف بنتا ہے. ضارب یہ بھی وصف ہے لیکن اسباب مناسب والا وصف اس میں نہیں پایا جاتا. یعنی وصفی معنی تو ہے ضارب کے اندر لیکن اسباب مناسب میں یہ شمار نہیں ہے. تو وصف وہ ہوتا ہے جو اصل وضع میں وصف ہو. ٹھیک ہے، باقی کیا ہے؟ اچھا، وہ 2 سبب جو ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہے، وہ کون سا ہے؟ جمع منتہی الجمع اور الف ممدودہ. اس کی مثال یہاں آ جائی ہے. سودا، الف ممدودہ آ گیا تو ہم نے کوئی اور سبب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ اس کو غیر منصرف پڑھ دیا اور اس کے اوپر ایک فتح دیا، سودا سودا نہیں کہا بلکہ سودا. اور اس کی پہچان بھی کیا ہے؟ الف ممدودہ. جی ہاں، اس کی پہچان میں نے غالباً بتائی بھی تھی کہ الف ممدودہ جو غیر منصرف کا سبب بنتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے جو جس طرح ابھی پڑھا نا اس میں منقوص میں یا حروف اصلیہ سے زائد ہوتی ہے، ایسے ہی پڑھا تھا نا. سوری، اس میں تھا زائد نہیں ہوتی، وہ اس میں شامل ہوتی ہے. ایک اور جگہ ایسے پڑھا تھا کہ اس میں مقصور میں اور یا متکلم میں. ہاں، یہ کہا تھا کہ یا کو دیکھو کہ وہ حروف اصلیہ میں سے یا زائد ہے، اگر زائد ہے تو وہ پھر یا متکلم ہو سکتی ہے. بہرحال یہ جو ہے ہاں الف ممدودہ، اس کی پہچان بھی آسان سی یہ ہے کہ اس کا جو الف ہوتا ہے وہ حروف اصلیہ سے زائد ہوتا ہے.
اگر حروف اصلیہ میں شامل ہو تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، الف ممدودہ نہیں بنے گا۔ اس کی مثال پیچھے آئی تھی، پچھلے اسباق میں کہیں اس کی مثال آئی تھی کہ الف اس کے حروف اصلیہ میں شامل تھا۔ یہ تو ہو گئے اسم کے پڑھنے کی صورتیں، اسم کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد فعل کی صورتیں وہ رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے۔ ایک بات جو اسم سے ہی ریلیٹڈ ہے اور آج کے سبق سے بھی، یہ جو مثال پڑھی اس سے بھی تعلق رکھتی ہے، عدد معدود والی۔ عدد معدود کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے کہ اس پر کیا اعراب پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ عدد دو طرح استعمال ہوتا ہے، عدد دو طرح استعمال ہوتا ہے، کبھی عدد پہلے اور معدود بعد میں ہوتا ہے، اور کبھی معدود پہلے اور عدد بعد میں ہوتا ہے۔ اس میں سے ابھی کیا ہے 20 سنہ، عدد پہلے اور معدود بعد میں، اور کبھی معدود پہلے اور عدد بعد، جیسے رجل واحد، اگر جو کہ رجل واحد، یا کلمات اربعۃ، پہلے معدود آ گیا اور عدد بعد میں آ گیا۔ تو اگر عدد بعد میں آئے تو وہ ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے، بعد میں آنے والا عدد ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے۔ لیکن اگر عدد پہلے آ جائے تو اس کے بعد والا اسم ہمیشہ تمجیز ہوگا، منصوب ہمیشہ نہیں ہوگا، ہمیشہ تمییز بنے گی۔ اس کے بھی 3 قاعدے، آسان سے 3 قاعدے، 3 سے 10 تک جمع مجرور، اور 3 سے 10 تک جمع مجرور، اور 11 سے لے کے 99 تک واحد منصوب، اور پھر 100 سے آگے تک واحد مجرور۔ بس 3 قاعدے، 3 سے 10، 11 سے 99 اور 100 اور آگے تک۔ اور کیا ہے جمع مجرور، واحد منصوب، واحد مجرور۔ اس طرح یاد کریں تو یاد ہو جائیں گے، جمع مجرور، واحد منصوب، واحد مجرور، جمع مجرور، واحد منصوب، واحد مجرور۔ اس طرح کر کے یاد کریں تو آپ کے عدد معدود کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ یہاں پر کیا ہے 20، یہ کون سے حصے میں سے ہے؟ 11 سے لے کے 99، ایسا ہی ہے نا؟ تو 11 سے لے کے 99 کے اندر ہے، تو اس کی تمییز کیا آئے گی؟ واحد منصوب، 20 سنۃ۔ یہ تو اعراب کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک اور ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، عدد اور جو بعد میں اسم آ رہا ہے اس میں کیا تعلق ہوگا، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کیا بات پائی جائے گی۔ تو وہ بھی بالکل آسان سی بات ہے، 1 اور 2 اس میں عدد معدود تذکیر و تانیث کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آخر تک، اس کے بعد دہائیوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی اعداد ہیں اس میں پہلا جو مرکب اعداد ہوں گے اس میں پہلے کا اعتبار ہے، جو مفرد ہے وہ خود ہی معتبر ہے۔ جیسے 2 کے بعد 3، 4، 5، 6، 7 یہ مفرد ہیں، اور اگر آگے جائیں مرکب میں تو 11، اور پھر 21، 29، اس میں 2 عدد ہوں گے نا، 2 یا 2 سے زائد بھی عدد ہو سکتے ہیں، تو جو چھوٹا عدد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، ایک اور طریقے سے اس کو سمجھیں، واحد اور اثنان، ٹھیک ہے، اور پھر ثلاثہ سے لے کر 9، واحد، اثنان، ثلاثہ سے لے کے 9، ان دونوں میں تذکیر و تانیث میں اتفاق ہوگا،
اور ان سب میں اختلاف ہوگا۔ آگے عام ہے کہ یہ اکیلے پائے جائیں، سارے کے سارے اکیلے پائے جائیں یا ان کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی ملا ہوا ہو، جیسے واحد ہے تو احد عشرہ، اثنا عشرہ، احدی عشرہ، اثنتا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، خمسہ عشرہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور دو اور تین سے 9، بس ایک دو میں اتفاق تذکیر و تانیث کا، اور 3 سے 9 تک اختلاف، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اختلاف۔ بعد میں اگر مذکر ہے تو یہ مؤنث، اور بعد میں اگر مؤنث ہے تو یہ مذکر، چاہے یہ اکیلے پائے جائیں چاہے ان کے ساتھ کوئی اور بھی عدد پایا جائے، واؤ کے ساتھ کوئی اور عدد پایا جائے، چاہے کتنا لمبا عدد آ جائے، اعتبار ان کا ہی ہوگا، 1 سے لے کر 9 تک کا ہی اعتبار ہوگا۔ لمبا عدد بھی ہو سکتا ہے نا، لمبا عدد 5 کروڑ، 12 لاکھ، 12 لاکھ اور 25,000، 215، اتنا لمبا عدد ہو گیا 215۔ اب اس میں سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے؟ 5، 15 ہے نا، تو 15 میں سے 5، 15 میں سے جو 5 ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ وہ ممیز سے کون سا تعلق بناتا ہے۔ اگر ممیز مؤنث ہے تو وہ عدد مذکر، اور عدد اگر وہ ممیز مذکر ہے تو یہ عدد مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ بس یہ آسان سی بات ہے۔ ایک کچھ قواعد اور بھی ہیں، اشرا کی کچھ الگ قواعد ہیں، وہ آپ تفصیل معلوم بعد میں کتابوں سے پڑھ لیں۔ آسان زیادہ جو استعمال ہوں گے اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔